وصحبه أجمعين. اللهم أرنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 186 نمبر آیت ہے دوسرا پارہ سورۃ طٰہٰ. رمضان کے روزوں کی فضیلت سے متعلق سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آپ نے سنے ہیں، اور قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب فرمایا، اور اللہ کا یہ ارشاد آپ نے سنا کہ جو بھی اس مہینے میں حاضر ہے اور وہ مکلف ہے، عاقل بالغ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا یا مسافر ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بعد میں دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر. اللہ تعالیٰ ان احکام کے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور اپنے بندوں پر تنگی نہیں چاہتا. اس لیے جہاں اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، وہاں اپنے بندوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں رخصت بھی دے دی کہ کبھی وہ بیمار ہوں گے، کبھی سفر میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، بلکہ وہ روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری ہمیشہ والی اور دائمی ہے، تو اس کے لیے کہا کہ وہ ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے میں کھانا کھلا دے. اب جہاں روزوں کا تعلق تھا، روزوں کی بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے میرے بندے عنی میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا یا پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میری بات کا جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے کتنا قریب ہے، تاکہ میں اللہ کو اس حساب سے پکاروں. اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی وجہ سے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، تاکہ ہم اس حساب سے پکاریں. اگر بہت قریب ہے تو آہستہ پکاریں، اور دور ہے تو چیخ کر زور سے پکاریں. پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو صحابہ کو دیکھا تو اونچی اونچی آواز سے تکبیر کہہ رہے ہیں. جب بھی کسی گھاٹی پر پہنچتے ہیں، کسی اونچائی والی جگہ پر چڑھتے ہیں، زور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے میرے ساتھیو اپنے اوپر رحم کرو، فإنکم لا تدعون الأصم،
بے شک تم کسی بہرے کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہاری جو سواریاں ہیں ان کی گردنوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، تو اپنے اوپر رحم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چیخ کر اسے پکارنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جب یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرما دیا، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاگرد سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے اتنا قریب ہیں کہ دل کے اندر ابھی خیال پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جان رہا ہے۔ تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب تعالی ان اللہ یستحی ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اور وہ نے خالی لوٹا دیا، مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط اور ضوابط بتا دیے ہیں اس دعا کے۔ ایک یہ حدیث میں بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے ایک دفعہ بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ عموماً جس طرح سے ایک روٹین میں دعا مانگی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں کہ ائمہ کرام سلام پھیرتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں، پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں، نہ مقتدی کو پتہ ہوتا ہے کیا مانگا جا رہا ہے، نہ تو امام کو تو شاید پتہ ہو۔ تو یہ مطلب ایک روٹین کی دعا ہے جو لوگوں نے اپنا ایک بنایا ہوا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابہ، اپنے رب کو پکارو اور تمہیں پختہ یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تفسیر کے حوالے میں امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرف سے 3 طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کی دعا بندے کی فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو اس نے مانگا اللہ کی طرف سے اسے دے دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی دعا اللہ پاک قیامت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کے اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یا پھر اس سے کوئی جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس سے کوئی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے، تو یعنی ہر حال میں دعا کرنے والا وہ فائدے میں ہی رہتا ہے، نفع میں ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ سے زیادہ مانگیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے پاس بہت زیادہ رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمتیں وسیع ہیں، اس کی رحمت وسعت والی ہے، کم ہونے والی نہیں ہے، یعنی جتنا بھی اس سے مانگا جائے اس کے ہاں کم ہونے والا نہیں۔ اور دعا کے لیے کہا کہ کب پکاریں، پوچھا گیا کہ کب پکاریں، کون سے وقت میں پکاریں؟ اللہ نے فرمایا اذا دعان، جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ گھڑیاں کچھ ہیں قبولیت کی، کچھ اوقات ہیں قبولیت کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ سنتا اور کسی وقت میں نہ سنتا، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے تو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی، غافل نہیں ہے، ہر وقت بندوں کے حال احوال سے واقف ہے۔ تو جب بھی پکارو گے رب تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا، لیکن کس طرح سے؟ ایک تو اس کی بات مان، فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں،
میرا جواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ معصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کا فرما بردار بھی کرو، اطاعت گزار بنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، تھوڑا یقین رکھو، یقین کے ساتھ پکارو۔ ایمان بتایا تھا کسی درس میں کہ ایمان اس یقین کا نام ہے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ تو اللہ سے پکارو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور دعا قبول بھی کرے گا۔ اس طرح سے دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے تو میرے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے قبول کرنے کی، دینے کی، اس لیے رب تعالیٰ سے لگ کے اس پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ اسے ہر حال میں اس کی دعا کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رب تعالیٰ سے خیرات مل جاتی ہے، یا اس کی دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے مصیبت ڈال دی جاتی ہے۔ بے شمار مسائل میں انسان کی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ مسائل درپیش ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے مسائل میں کمی، اس کے جو مسائل ہیں اس میں کمی کر دیتا ہے، مصیبتیں ڈال دیتا ہے، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحتوں کو جانتا ہے تو فوری طور پر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، آداب دعا میں سے اللہ نے فرمایا، خود ہی سکھایا، تضرعا وخفیۃ، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرو، چپ کے دعا کرو۔ اور وہ اس طرح سے سنتا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس میں آ کے بڑھیا کی آ کے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس سے زہار کر لیا ہے۔ زہار کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ دے گا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو ماں تو حرام ہوتی ہے۔ تو اب یہ زہار کیا، اس وقت تک اس کا کوئی حال آسمان سے نہیں اترا تھا، تو یہ حضرت خولہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حجرے میں کونے میں بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کا مسئلہ لے کے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہی نہیں آئی، آپ خاموش تھے، اسے نہیں بتایا حال، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تمہارے بارے میں اپنے خامن کی شکایت کر رہی تھی، اللہ کے سامنے شکایت رکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سنتا ہے کہ پاس بیٹھا شخص سن نہیں رہا، اللہ آسمانوں سے سنتا بھی ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اللہ نے اس کا حال بھی اتار دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام سالوں گزر گئے، لاغر ہو گئے، بیماری نے چلنے پھرنے سے عاجز کر دیا، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، صرف زبان ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اسی زبان سے اللہ کے سامنے صرف اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، شکوہ نہیں کیا، صرف یہ کہا، اللہ انی مسنی الضر، مجھے اتنی بہت زیادہ تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، رب تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جو ہے وہ یہ پانی تمہارے پاس آئے گا، چشمہ اس میں نہا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری کو بھی دور کر دیا، جو مال جو ختم ہو چکا تھا اللہ نے اسے کئی گنا بڑھا بھی دیا، سب کچھ دوبارہ سے دے دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بیٹے ان کے گم ہو گئے بچپن میں، رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ بینائی جاتی رہی، تو ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی لوٹا دی اور بیٹا بھی یوسف اس حال میں لوٹایا کہ وہ تخت نشین تھا، جب وہ ان سے لیا تھا تو ابھی تو قبولیت میں بچپن میں تھے، کچھ کرتے نہیں تھے، جب ملایا تو اس کو تخت پر بٹھا دیا، ملایا وزیر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دعا سنتا ہے، اس طرح سے اجازت دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من
ज़ालिमीन। मछली के पेट का अंधेरा जहाँ ना ऑक्सीजन ना कुछ, वहाँ अल्लाह ने उनकी जिंदगी का इंतजाम किया। और समंदर के पानी की गहराइयों में जहाँ कोई नुकसान हाल नहीं, यहाँ लाइट आपकी किसी गर्मी के मौसम में आप तंग कमरे में हो और लाइट चली जाए तो इंसान का क्या हाल होता है। और वो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मछली के पेट में हैं, दुआ कर रहे हैं। और इन सारी दुआओं में जितने भी कुरान पाक में अंबिया की दुआएं मौजूद हैं, हमें किसी का ये नहीं पता मिलता कि किसी नबी ने साबका अंबिया में से किसी का हवाला दे के दुआ मांगी हो। यूनुस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, वो भी बड़े थे, बाप थे। नूह अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम का, किसी ने किसी का डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारा है। तो अल्लाह ताला को पुकारने से अल्लाह फरमाता है कि यकीन से पुकारो, मेरी फरमाबरदारी में लग जाओ तो मैं तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर दूंगा। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत पा जाए, उनके अमाल में खूबसूरती पैदा हो जाए। यरशुदून का रुश्द का माना बताया था, हुस्न तसर्रुफ, अमाल में खूबसूरती आ जाती है, सलूक में खूबसूरती आ जाती है। इंसान के सारे अमाल अल्लाह ताला खूबसूरत बनाता है जब इंसान अल्लाह की इताअत की तरफ लग जाता है। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन वदऊहु खौफन व तमअ, फरमाया और उसको पुकारो खौफ के साथ और यकीन के साथ, उम्मीद रखते हुए। ये दुआ के आदाब है। और फिर औकात भी बताए हैं आप सब, और फिर कुछ लोग भी बताए जिनकी दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। फरमाया कि सलासतुन ला तरुद्दु दावतुहुम, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अल मलिकुल आदिल, अदल करने वाला बादशाह, वो दुआ करेगा रियाया के बारे में, दूसरों के बारे में। बादशाह है, हाकिम वक्त है, आदिल है, दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। और अस्साइम दावत अस्साइम इंद फिक्रे, रोजादार है। बीचों के रोजे के मसाइल चल रहे थे ना, तो रोजे का और उसका दुआ का एक खास ताल्लुक है, इसलिए बीच में दुआ की आयत आ गई। क्योंकि रोजा जो है वो किस लिए है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ तकवे का एक वो तरबियत हो रही है, परहेजगारी की। जिस्मानी तौर पर भी से इंसान को भूखा रख के पाक साफ किया जा रहा है, अखलाकी तौर पर भी उसकी तरबियत की जा रही है, उसको पाकीज़ा किया जा रहा है। तो ये वो सारी सिफात हैं जिनके जरिए उसकी दुआ कबूल होगी। लिहाजा इन हालात में जब रब के सामने दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो रोजादार की दुआ जबकि फितर इफ्तार के वक्त को बैठ के दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि वो इफ्तार के वक्त, ये तो वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था सहाबा का, लेकिन उनके अमल ये था कि वो ना सिर्फ खुद दुआ मांगते थे, घर वालों को सबको इकट्ठा कर लेते थे और दुआ में शरीक कर देते थे। तो गोया के खुद भी दुआ मांगनी चाहिए। और रमजान में जैसे इफ्तार का वक्त होता है, इफ्तारी लगी हुई है, तो अपने घर वालों को, बच्चों को भी साथ बिठा के फिर उसकी जो है वो तरगीब देनी चाहिए दुआ की, खुद भी दुआ करें, उसको भी दुआ की तरफ बुलाएं। और तीसरा मजलूम है जिसकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया वबे इज्जत, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मैं मजलूम की दुआ को जरूर कबूल करूंगा। यानी इसकी जो बद्दुआ होती है दूसरे के, जिसने जुल्म किया उस पर, भले मुझे मैं कुछ देर के बाद इसकी दुआ कबूल करूं, अल्लाह पाक मसले में जानता है, लेकिन उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। इसी तरह बाद अहादीस में है बाप की दुआ जो है वो औलाद के हाथ में कबूल होती है। इसी तरह एक और हदीस में मुसाफिर की दुआ है, मुसाफिर की दुआ जो है वो कबूल होती है। और कुछ घड़ियां हैं जैसे कि रात के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में दुआ कबूल होती है। इसी तरह से जब अज़ान और इकामत के दरमियान का वक्त ऐसा है जिसमें दुआ कबूल होती है। नमाज के बाद क्या औकात है, जुमे के बाद क्या औकात है, ये घड़ियां हैं। इसी तरह से जंग में जब दुश्मन के सामने खड़ा होता है बंदा, उस वक्त जो दुआ होती है उस वक्त कबूल होती है। ये सारे वो औकात हैं जिसमें इंसान का जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ डायरेक्ट मिल जाता है।
نماز کے انتظار میں ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ توجہ ہے، اور جنگ کے سامنے، جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہے تو اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مل رہا ہے تو اس کا اندر دشمن کا خوف نہیں ہے، رب کا ڈر اس کے دل میں دعا مانگ رہا ہے۔ تو جہاں جہاں تعلق اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے گا وہاں دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ رمضان المبارک کے جہاں فرضیت سے متعلق ہے روزوں سے، تو بیچ میں دعا کا تذکرہ آیا ہے، اور اس آیت کے اندر 3 باتیں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث کی روشنی میں اور آیت کے مفہوم میں، کہ ایک تو اللہ فرماتا ہے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، اذا دعان، جب بھی وہ پکارتا ہے میں اس دعا کو سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، تو پھر اس کے ساتھ ہی جب دعا سنتا ہوں تو کیا کہا، فلیستجیبوا لی، کہ وہ میری بات کو مانے، مجھے جواب دے، یعنی میری اطاعت کرے۔ تو گویا کہ دعا قبول کروانی ہے تو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، یقین رکھیں اللہ پر، اور تیسرا یہ ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں، حسن تصرف کریں، اعمال میں خوبصورتی پیدا کریں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ بیچ میں دعا کے مسائل تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور آگے پھر رمضان مبارک کی راتوں کے مسائل آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے